الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أبني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقال نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث وفيه أو ولد صالح يدعو له أو كما قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی درخواست اور گزارش تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عم نوالہ نے دین کی بات کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، چاہے کتنا سخت سے سخت اور پتھر دل انسان کیوں نہ ہو، اور بہت بڑا ظالم اور فاجر اور قاتل اور زانی اور شرابی کیوں نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے کلام میں وہ طاقت ہے کہ اگر آدمی اس بات کے سننے کا حق ادا کر دے تو اللہ تعالی کیا کے سامنے نہ ظالم کی کوئی حیثیت ہے اور نہ شرابی کی کوئی حیثیت ہے اور نہ چور اور ڈاکو کی کوئی حیثیت ہے. اللہ کہتے ہیں ایک کام کر کے دکھلا دو، باقی تمہارے دل کو پہاڑ سے زیادہ سخت کیوں نہ ہو، موم سے زیادہ نرم میں کر دوں گا. شرط یہ ہے: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ یا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ میری بات کو توجہ، دھیان، اہتمام، ادب، احترام سے سنو. اگرچہ سننے والا وہ کافر کیوں نہ ہو، علماء نے لکھا ہے مشرک کیوں نہ ہو، جتنے لوگوں نے سننے کا حق ادا کیا اور ادب کیا اور اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی نے پیدا تو کیا بہت سے لوگوں کو کافر اور مشرک بنا کر، لیکن اللہ کی بات کو توجہ سے سنی تو اللہ تعالیٰ نے قبروں میں ان کو اس حال میں پہنچایا کہ ان کی قبروں میں وہ اعزاز اللہ نے ان کا کرایا جو اللہ اپنے محبوب بندوں کا کراتا تھا. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بڑے گناہ گار اور ہم میں تو یہ بڑی عادت اور ہم میں تو یہ عادت بڑی جوانی کی اور بڑھاپے کی اور اب کہاں سے صحیح ہوگا. ڈاکٹروں کو، حکماء کو، اطباء کو کسی عادت چھڑانے میں سالوں کیا اور عمریں بیت سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی اب یہ اتنی پختہ عادت ہو گئی ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت، ایک آدمی کو برائی کی عادت، ایک آدمی کو غلط سوچنے کی عادت، ایک آدمی کو غلط کھانے کی عادت، سب عادتیں لے کر آ جاؤ، 20 سال اور 50 سال کی اکٹھے کرو، بس میرے سامنے 2 دانوں ہو کر اور میرے سامنے 2 نفل پڑھ کر اور میرے سامنے اپنے آپ کو بدلنے کی نیت لے کر آؤ. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک تجھے متقی کے درجات پر نہیں پہنچا دوں گا. اس لیے ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب اور لوگوں کو دیتے ہیں. چاہے آدمی بیان اپنے سے چھوٹے کا سنے یا کس سے سنے،
ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ بات صرف میرے لیے ہو رہی ہے، میں محتاج ہوں اور میری ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گلاس پانی ہو، 100 پینے والے ہوں، اور تو ہر آدمی جس طرح بے چین، پریشان، مضطرب، متفکر اور بے حال اور مجبور ہو جائے گا، ہر ایک کی ضرورت، چاہت، آرزو، خواہش، آرزو یہ ہوگی کہ کس طرح مجھے یہ پانی کا گلاس مل جائے۔ فرمایا وہ اتنا ضرورت مند نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن اگر یہ دین کی بات آج میری سمجھ میں نہ آئی اور میں اسی طرح بے عمل اور بغیر تربیت کے اور ایسا ہی نافرمان مر گیا تو پانی کی پیاس سے نقصان کم ہے، اور آخرت کی پیاس بجھائے بغیر چلا گیا تو اس سے 1000 گنا نقصان زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جو لوگ اللہ کو نافرمان ہو کر مرے، اللہ کو ناراض کر چلے گئے، تو اللہ فرما رہے موت کے وقت اگر ایک سمندر نہیں 7 سمندر، اللہ کی بات حق، اللہ کی ہر بات سچ، اللہ فرما رہے اگر ایک سمندر نہیں 7 سمندر بھی پانی ڈال دوں تو مجھے میرے رب کی قسم، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، وہ ان لوگوں کی پیاس جہنم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو اس لیے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ دین کی بات کو ہر یہ سمجھے۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ چاہے وہ شاگردوں کے شاگرد ہوں اور ان کا پوتا کوئی عالم بن گیا نا، کوئی پوتا مفتی بن گیا، یہ خود دادا اور یہ خود 70 سال کا اور یہ خود بڑا، یہ تجربے کار، لیکن دین کی بات ہوتی تو اسی طرح 2 زانو ہو کر اور محتاج کہنے لگے اور یہ کہتے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے میری ہدایت کا ذریعہ میرے اسی چھوٹی اولاد پر کیا ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے مانگ کر آنا ہو کہ بھئی دین کی بات اللہ کو میں کیسے ایسی تڑپ، چاہت، آرزو اور اللہ کو کیسے ایسی جستجو دکھلا دوں کہ بس اللہ کو میری ادا پر ترس آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا، قربانی دے کر بات سننے آنا، پتہ ہے اور بھی کام تھا لیکن کاموں کو چھوڑ دیا اسے، چلو بھائی نیکسٹ ویک رکھ لیں گے، اگلے ہفتے رکھ لیں گے، اور سب چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن یہ والی بات نہیں کی۔ اس لیے دین کی بات کو اتنے اہتمام کے ساتھ جس نے کیا، قربانی دوسرا سبب قربانی ہے۔ اور جو قربانی کے ساتھ آتا ہے کہ تمام پتہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر کیا جانا تھا، پتہ ہے ابھی کچھ اور کام تھا، بھوک لگ رہی تھی، اس چھوڑنے پر جو آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے اپنے مطابق امتحان دیا، اپنی طاقت کے مطابق قربانی کری، جب میں نوازوں گا تو اپنی طاقت کے مطابق عطا کروں۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 20 سال سے تو بے نمازی ہے، میں کیوں اسے تہجد گزار بنا دوں، یہ 30 سال سے تو بد نظری کرتا ہے، میں کیوں اس کی نظریں جھکا دوں، یہ 40 سال سے تو سود کھا رہا ہے، میں کیوں اسے تقوی کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری پچھلی زندگی نہیں دیکھتا، میں تو موجودہ حالت کو دیکھتا ہوں۔ اس لیے یہ سن کر اور یہ بیٹھ کر یہ سوچ کر دین کی بات سننی چاہیے۔ واقعی اگر بے دین مر گئے اور بے دین مر گئے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، قرآن میں ہے اگر بے دین مر رہے ہو اور میں تم سے کہوں اور تمہیں کوئی کہے کہ دنیا میں جتنا سونا، چاندی، زیورات آج تک نکالا گیا وہ سب تمہیں ایک آدمی کو مالک بناؤں، اول تو ممکن نہیں، اور تم کہو اے اللہ یہ سب لے لے اور مجھے دینداری کی موت دے دے، فَلَنْ يُقْبَلَ، اللہ کہہ رہے ہیں سب مردود ہو جاؤ گے، کوئی قبول نہیں کروں گا۔ تو بھائی یہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے دین کی بات کو اپنی ضرورت، اپنی طبیعت، اپنی خوراک، اپنی پیاس، اپنا مزاج، اپنی چاہت، اپنی کوشش، اپنی آرزو، اپنی حاجت، جستجو ضرورت سمجھ کے سننا چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگ، اس لیے نیت یہ ہو، تیسری شرط کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دکھلاوا ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے تو جانا ہی پڑے گا، نہیں، یہ نہ ہو کہ طبیعت پر بوجھ ہو، ارے ادب احترام کے اعلیٰ معیار ہو، اخلاص الہیت ہو، پھر اللہ تعالیٰ دل کے 50 سال اور 60 سال کے لگے ہوئے تالوں کو بھی ایک لمحے میں کھول دیتے ہیں۔
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا گناہ کہ نبی کو قتل کرنے کے لیے چلے، اللہ نے اس درجے پر پہنچایا کہ نبی کی زبان سے نکلوا دیا، ارے اگر کوئی نبی ہوتا تو ہم تجھے ہی بنا دیتے۔ کوئی بات ہے؟ ایک طرف تو اتنی گراوٹ کہ نبی کو قتل کے لیے کسی نے ہمت نہیں تھی، بنو ہاشم، بنو عبد مناف اور جتنے بنو مشرکین مکہ تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سوچ بھی لیتے۔ عمر اکیلے چلے، اکیلے، یعنی کتنی دلیری ہوئی اور کتنی بڑی جرت ہوئی۔ اللہ نے کہا سب بھلا دو، اب تم نے ہدایت کی نیت کر لی ہے، تو اللہ نے وہاں پہنچایا۔ عرفات کا دن تھا، ابو بکر اور صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا ارے عمر کو بلاؤ، یہ ابھی جبرائیل آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عمر کو یہ خوشخبری سناؤ کہ عرفات کا میدان تجھ پر فخر کر رہا ہے کہ اتنی زبردست شخصیت آج میرے اوپر آئی ہے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب اس لیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کیا نیت ہے، میں کیسا ہوں اور میں کیسی ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اور میں کیا کرتی ہوں، یہ اللہ کے شان کو اور اللہ کی ہدایت کی دولت کو چھوٹا کرنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو محتاط، آج تو اللہ سے ہدایت کا فیصلہ لے کر اٹھنا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری ہے، یہ آیات ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس پر بہت سارے حالات آتے ہیں۔ کبھی یہ چھوٹے بچے کی صورت میں ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے، گود سے بڑھنے کے بعد پھر اس پر دوسرا حال آتا ہے، ٹانگوں چلتا ہے، پھر اسے لوگ لڑکا کہتے ہیں، لوگ اس سے لڑکپن کہتے ہیں، پھر جوانی کی حدود پار کرتا ہے، پھر کبھی لوگ اسے باپ کہتے ہیں اور کوئی اسے ماں کہتا ہے اور کوئی اسے دادا پر دادا کہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں تمہارے سے ہر رشتے میں پہنچتے جاؤ گے تو ہر رشتے کا سوال ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تم باپ ہو تو باپ کا سوال، بیٹے ہو تو بیٹا بننے کے حقوق، اور ماں ہو تو ماں کے حقوق، اور بہن ہو تو بہن، اور بیٹی ہو تو بیٹی، اور بہو ہو تو بہو، اور ساس ہو تو ہر ایک رشتے کا اللہ نے جو رشتے بنائے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فجعلہ نسبا وصہرا، میں نے جو رشتے بنائے ہیں یہ میں نے اپنی خاص قدرت سے عطا کیے، نہیں تو کسے پتا تھا کہ ماں کسے کہتے ہیں، نہیں تو کون بتاتا کہ باپ کون ہے۔ اگر یہ رشتے جو لوگ توڑ دیتے ہیں، آج یورپ میں جا کر دیکھ لیں، لوگوں کی زندگیاں جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکی ہیں، سگے بھائی کی تمیز نہ رہی، ماں کہنے والا لوگ نہ رہے اور باپ کہنے والے نہ رہے، لوگوں کو مدر ڈے بنانا پڑتا ہے۔ اللہ نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر کہ شروع دن سے ہی یہ تو دن بناتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ ہر دن اور رات ایسے بناؤ، بس ماں اور باپ کی زیارت کر لو، آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، میں تمہیں عمرے کا ثواب پہلے دے دوں گا۔ کیا ضرورت ہے مدر ڈے بنانے کی؟ وہ تو محروم اور بدنصیب ہے۔ تو رشتے اللہ تعالیٰ نے یہ بتائے ہیں بھائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری رشتوں کی ہمارے پر یہ لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بعد ایسے اعمال کر جانا کہ اعمال آدمی مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا، قبر میں چاہے کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنا ولی اللہ کیوں نہ ہو، کتنا قطب کیوں نہ ہو، ابدال کیوں نہ ہو، قبر میں گیا تو دروازے بند ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے قرآن پر بہت زیادہ لوگوں سے مقابلہ کیا اور لوگوں نے قرآن کو ختم کرنا چاہا، یہ مقابلے پر آ گئے تو اللہ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، نہیں تو قرآن آج یہ سامنے نہ ہوتا۔ تو اللہ نے جب ان کو قبر میں بھیجا، تاریخ روایت میں لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا احمد تو ہم تم سے بہت راضی ہیں، یہ بتاؤ تم ابھی قیامت دور ہے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ مجھے دنیا میں تیرے قرآن کے لیے بڑی پٹائی ہوئی اور میں نے بہت دفاع کیا، میں چاہتا ہوں کہ اتنا وقت ہے قرآن پڑھوں۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک قیامت نہیں ہوتی ہم تجھے تیرا قرآن کی تلاوت کی اجازت دیتے ہیں، تو قرآن پڑھتا رہے، ایک لمحہ بھی خاموش نہ ہو، لیکن یہ تیرا شوق ہے، یاد رکھنا اجر اس پر نہیں ملے گا، اجر اسی پر ملے گا جو موت سے پہلے ہو۔
تو عمل بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کا نامہ اعمال کے اجر پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ. دوسرا کام کوئی صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی، کوئی وقف بنا دیا، کوئی ایسا کام. دوسرا کام کوئی ایسا علم چھوڑ جائے، کتابیں لکھ جائے علماء مفتی. تیسرا کام او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کر مرو، ایسی اولاد چھوڑ کر مرو کہ جن کے ہاتھ اللہ سے تمہاری مغفرت کی بھیک مانگتے مانگتے کبھی تھکے نہیں. ایسی اولاد چھوڑ کر مرو. اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم تو چلے گئے، ہو سکتا ہے 60-70 تمہاری کبھی آنکھ لگ گئی، تم نے راتوں کو ضائع کر دیا ہو، تم نے راتوں کو گناہوں میں زندگیاں گزار لی ہو. اگر نیک اولاد چھوڑ کر چلے گئے تو قبر میں بھی تمہارے مزے ہوتے چلے جائیں گے. ارے قبر دور کی بات ہے. امام منقدر رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث گزرے، ہزاروں حدیثیں لکھی. ان کے بیٹے محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کو صرف اس بات پر کہ بیٹے کو محدث بنایا اور دیندار بنایا اور متقی بنایا اور دین کی سمجھ عطا کی اور عالم بنایا، تو صرف غسل کیا اور غسل بیٹے نے خود دیا اور سنت کے مطابق دیا. اور وہ ہاتھ ایسے تھے، باپ نے ایسی تربیت کی تھی کہ ان ہاتھوں نے کبھی کسی غلط کاموں کی طرف ہاتھ اٹھے نہیں تھے. کبھی گانوں کی کیسٹیں ہاتھ کو نہیں لگائی تھی، کبھی غلط اخباروں کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، کبھی کسی ظالم کو مارنے کچھ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. وہ ہاتھ یا تو قرآن کے لیے اٹھتے تھے، وہ ہاتھ یا نماز میں بندھے ہوتے تھے. جب یہ ہاتھ ان کے جسم کو دھونے کے لیے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو خواب میں بھیجا. تو بیٹے نے کہا ابا جان کیا ہوا؟ بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ آج تک باپ سمجھتا ہے، اولاد سمجھتی ہے کہ ماں باپ کا حق ادا نہ کیا. میں باپ ہو کر تجھ سے کہتا ہوں کہ میں تجھے اللہ نے کہا ہے، ارے منقدر تیری حدیثیں اور تیری تعلیم ایک طرف، وہ تو جو نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے نا، اس نے جو تجھے غسل دینے کے لیے ہاتھ لگایا تھا، مجھے وہ ہاتھ گناہوں سے پاک اتنے پسند آئے کہ صرف اس کی انگلی لگانے پر ہی تیری مغفرت کر دی. شرط یہ ہے ایسی اولاد تو ہو، ایسی اولاد کو چھوڑ کر تو جائیں. آج تو دنیا کی چیزوں میں لگانا کمال سمجھتے ہیں. اسے پوچھا امام حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ بتائے کہ خوش نصیب ماں باپ کون ہے اور بد نصیب ماں باپ کون ہے؟ خوش نصیب تو ہم اسے کہتے ہیں نا جس کی چلو جی بیٹے ہو گئے، بیٹیاں بھی ہو گئیں، بیٹے ہو گئے تو بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں اور پوتے بھی ہو گئے، بیٹیاں ہو گئی تو بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں اور نواسیاں بھی ہو گئیں، اور خود شکل بھی، رشتے بھی ہو گئے، گھر بھی بچ گئے اور گھر بھی بچ گئے، وہ خوشیاں بھی ہو گئیں، سیٹل بھی ہو گئیں، باہر بھی چلے گئے. ہم تو اسے کہتے ہیں. اللہ کے سنیں جو حدیث جاننے والے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ خوش نصیب ماں باپ وہ ہیں، خوش نصیب ماں باپ کون ہیں؟ وہ جن کی اولادوں کو سیٹ ہو چکے ہوں، انڈسٹریاں چلا لیتے ہوں، MBA کی ڈگریاں دلا دی ہوں، بڑی بڑی لمبی فیسیں کرا دی ہوں. ارے نہیں، فرمایا سنو مجھ سے جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جب نزاع کا وقت ہو اور موت نکل رہی ہو اور اسرائیل آ چکا ہو اور تکلیف ہو تو وہ اپنے سوچیں پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا. تو ایسی ماں یا ایسا باپ جب نظر اٹھا کر اپنی اولاد باپ بیٹا یا بیٹی کو دیکھے تو اسے تسلی ہو کہ ایسا پیچھے بنا کر جا رہا ہوں، یہ ایک جب تک اللہ سے میری مغفرت نہیں کرائیں گے یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. ایسی موت کے وقت نظر آ جائے. یہ ہے خوش نصیب ماں باپ. یہ ماں باپ نہیں جو سمجھتا جی کیا کر دیا، جی ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، شادیاں کرا دی، ہم نے اپنا حق باپ ہونے کا جی اب تو سب کچھ کر دیا، بیٹوں کے گھر، بیٹیوں کے گھر اور سب خوش. بس ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جب پوچھا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ خوش نصیب ماں باپ کون ہے، بد نصیب ماں باپ کون ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح حج کرنا فرض ہے، جس طرح اور دوسرے کام فرض ہے، اس طرح نیک اولاد کو چھوڑ کر مرنا یہ بھی فرض ہے. اگر ایک آدمی نے سب کچھ کیا اور اولاد کو آوارہ چھوڑ گیا اور تربیت نہ کر سکا، اس لیے انتقال ہونے لگا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ میں تو مر رہا ہوں،
حالانکہ وہ بھی نبی تھے، ان کا باپ، ان کا پردادا، سکردادا اور 7 نسلوں تک نبیوں کا خاندان تھا معاملات میں۔ میں تو بڑھ رہا ہوں، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، قرآن میں ہے پہلے پارے میں، یہ بتاؤ میرے بعد کہیں دنیا کی رنگینیوں میں رنگ تو نہیں جاؤ گے؟ صرف ہل چلانے کو، صرف نوکریاں کرنے کو، صرف آفیسز میں جانے کو اور صرف دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لینے کو، اس کو چھوڑ کر کہیں اللہ کو تو نہیں بھول جاؤ گے؟ یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ بتاؤ رب کس کو مانو گے؟ حالانکہ موت کے وقت تو یہ کہتے کہ بھئی میرا مال دولت کا خیال کرنا، بہنوں کو نہ ستانا، بھائیوں کو خوش رکھنا، ماں کو یہ تکلیف مت دینا، دیکھو آپس میں یہ معاملہ۔ اس کے بعد کیا جملہ نکلا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا بجان آپ خوش ہو جائیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، لہذا موقع دے کر بتا کر گئے کہ خوش نصیب ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارے جملے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ولد صالح، ایسی نیک اولاد ہو جس کے ہاتھ تمہاری مغفرت کی بھیک مانگتے مانگتے کبھی تھکتے ہی نہ ہو۔ یہ جملہ ایسا ہے، علماء کہتے ہیں کہ تمام حق ادا ہو گیا، اس کے اندر سب چیزیں شامل ہو گئی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ گے تو ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا اور نیچے کے طبقے میں ہوگا، اوپر سے اللہ کے سامنے اعلان ہوگا، اللہ فرمائیں گے آج ابھی انتقال ہوا ہے، تم نے جس طرح لوگ جا کر ٹرین میں جاتے ہیں، جہازوں میں جاتے ہیں، ارے بھائی سیٹ مل گئی، ہاں جی سب کو سیٹ مل گئی، اللہ فرمائیں گے کون سی کلاس میں سیٹ دی؟ اہلا تو جنت کی لوئر کلاس ہے، جنت تو ہے۔ حضور اللہ فرمائیں گے، حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ سب نے روایت کیا، مضبوط ترین حدیث ہے، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت کا اس درجے پر پہنچا دو جہاں پر میں اپنے نبیوں کو ٹھہراتا ہوں۔ اے اللہ کیا ہو گیا؟ وہ خود کہے گا اے اللہ تم اگر میں اس کا مستحق تھا تو پہلے مجھے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، وہ جو اپنی نیک اولاد کو چھوڑ آیا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اس کو ڈگریاں دے دی ہیں، سب چیزیں دنیا کی بنا دی ہیں، اس نیک اولاد نے تجھ سے ہم سے ایسی مغفرت مانگی، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آئی، لہذا میں نے تجھے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کر دیا۔ یہ اولاد کے چھوڑنے پر ہے۔ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایسی اولاد بنتی ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا خود دیندار ہونا، ماں باپ کا خود عمل والا ہونا، ماں باپ کا دین کو اہمیت دینا، ماں باپ کا خود اپنے آپ کو عمل پر چلانا۔ جس باپ کی نماز فجر کی قضا ہو جاتی ہو، جس باپ کی عشاء کی جماعت نکل جاتی ہو، جس ماں کی پہلے دنیا کے سارے کام کرتی ہو، بعد میں جا کر کام کرتی ہو، اس ماں باپ کی نصیحت میں علماء نے لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، پہلا عذاب ایسے ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کا وزن گھٹ جاتا ہے، ان کی بات کی نصیحت میں اثر نہیں رہتا، خود عمل نہیں ہے۔ جو خود کہے بیٹا تم نماز پڑھو اور خود تو نماز پڑھے نہیں، بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرو، اور یہ خود باپ کے سامنے اور باپ اس بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے ان کا پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے یہ چھن جاتا ہے، اور لہذا اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ عمل چلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا نیک ہونا اولاد کے نیک ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس لیے ایک صحابیہ آئی اور عورت تو وہ بلانے لگی اپنے بچے کو، تو پتا چلا کہ وہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، بیٹا آؤ تو میں یہ دیتی ہوں، تو وہ کہنے لگے حضور نے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا یا ایسے ہی دے رہی تھی؟ تو اللہ کے نبی نہیں، ایک کھجور تھی، میں نے کہا آ جائے گا تو دے دوں گی، تو حضور نے فرمایا ہاں اگر تم یہ نہ کرتی اور تم صرف بہلانے کے لیے یا جھوٹ موچ یا اسے دھوکہ دینے کے لیے یہ کرتی تو اللہ کی قسم تو بھی نافرمان ہوتی، تیرا بیٹا بھی نافرمان ہو جاتا۔ یعنی ایک اتنی باتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب ماں باپ کی آنکھیں آوارہ نہ ہو، ماں باپ کے کان آوارہ نہ ہو، انہیں چغلیوں میں مزے نہ آتے ہوں، یہ دوسروں کے لیے غلط سوچ نہ رکھتے ہوں، تو پھر ان کی بات میں یہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اللہ وہ اولادیں پیدا کرتا ہے
وہ اولادیں پیدا کرتا ہے کہ نسلیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بخاری کو بخاری خود بنا ہے۔ ارے کہنے لگے آج تو میں بتاؤں، میرا باپ میں تو یتیم ہو گیا تھا اور میں پیٹ میں تھا اپنی ماں کے، باپ دنیا سے چلے گئے اور باپ نے وصیت کی تھی دیکھو میرے بچے کو دین کا عالم بنانا۔ تو علماء نے لکھا مستحب ہے کہ یہ ماں اور باپ پہلے سوچے، دیکھو اللہ ہمیں بچہ دے رہا ہے، بچہ دے دیا ہے، اس کا کیا ہوگا، سوچنا پہلا حق ماں باپ کا آنے سے پہلے دنیا دین کی تربیت کے بارے میں لازمی فرض ہے۔ جب دونوں نے سوچا تو باپ تو انتقال ہو گیا، جب یہ آئے تو 2 سال کے تھے، تو ماں نے قرآن کوئی رات یا دن جب بھی دودھ پلایا، امام بخاری صلی اللہ علیہ فرمایا جب بھی دودھ پلایا تو میری ماں نے لکھا نقل کر کے، تو کبھی ایسے ہی دودھ نہیں پلایا، پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر دودھ پلایا۔ اگر رات میں 6 دفعہ بھی جاگتا تو میرے رب کی قسم ہے میری ماں مجھے پہلے خود وضو کرتی، پھر نفل پڑھتی، پھر مجھے یہ کام کراتی۔ ارے فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا اثر تمہیں بتاؤں آج 28 سال کے بعد، اچھا 28 سال کے بعد بھی اثر پہنچ رہا ہے۔ فرمایا ہاں دیکھو، امام بخاری نے کئی ہزار حدیثیں لکھی ہیں، ان جو بھی حدیث لکھی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت پہلے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، پھر حدیث لکھی، پھر وہ وضو تھا اور حدیث لکھ دی، لیکن وہ اثر تھا ماں کی نیک بات کا اور ماں کے عمل کا، تو اللہ دوبارہ انہیں اٹھاتے، پھر وہ وضو کرتے، پھر نفل پڑھتے، پھر حدیث لکھتے۔ ایک رات میں اگر 10 مرتبہ حدیث لکھی تو 10 مرتبہ وضو کر کے 20 نفل پہلے پڑھے۔ یہ ماں کی نیک عمل کی برکات تھی۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم جو چاہیں گھروں میں دیکھیں اور ہماری اولاد بن جائے حسن بصری کی طرح، ہماری اس طرح مانے جس طرح رابعہ بصریہ مانا کرتی تھی اپنی ماں کی۔ یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح کانٹے بوئی جائیں اور یہ چاہو پھول نکل آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات صاف اور واضح ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اپنے کسی جوان اولاد اگر ماں باپ کی کم توجہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ جی میں نے اسکول کی فیس تو پوری بڑھی، میں نے ٹیوشن بھی دلوائی اور میں نے تو پوچھا بھی، لیکن دین کے بارے میں پوچھا نہیں، بیٹا کہاں رہے، بیٹا نماز کیوں نہ پڑھی، دین پر اہمیت نہ دی۔ یعنی آج ہم مدرسے میں ہیں تو لوگ بلا مبالغہ اب ایگزامز ہو رہے تھے تو ایک ایسی اپلیکیشن ماں نے لکھی، ماحول کا اثر ہے، ہم کسی کو کیا کہیں کہ میرا بچی وہ نہیں آ سکتی، ناظرہ صرف 2 گھنٹے کے لیے بھیجتی ہیں، وہ پورا احسان کر اس لیے آ رہے، اگر یہ 8 دن مستقل آ گئی تو میرے بچے کا کہیں ایسا نہ ہو مدرسے میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کا فائنل ٹیسٹ میں مارکس کم آ جائیں، لہذا میں قرآن پڑھنے نہیں بھیج سکتی، آپ اسے 8 دن کی چھٹی دے دیں۔ اتنا سخت جملہ ہے، یہ ماں کو جب پتا چلے گا جب اس کی بیٹی یا بیٹا یہ موت کے تختے پر لیٹی ہوگی نا اور کفن پہنی ہوئی ہوگی، جب اس کی بیٹی کو صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ ابھی تو کوئی بات نہیں، کیا کر لیا اور لے کر اگر الفاظ ہے علماء تو مجھے تو ڈر لگا، وہ تو میں نے بہت سے بڑے علماء مفتی حضرات سے پوچھا کہ یہ جملہ کہیں آگے تو نہیں پہنچا دیتا خطرناک حد تک کہ جو یہ کہہ رہی ہو ایسا نہ ہو کہ کہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے بچہ میرا افراد امتحان دنیا کے امتحان میں فیل ہو جائے۔ یہ تو جب پتہ چلے گا جب آخرت کے امتحان میں تم اس کی وجہ سے فیل ہوگی۔ میرے محترم دوستوں، اس لیے یہ ذمہ داری ہے ایسی اولاد کو، ہم نے تو یہ سمجھا دنیا کی چیزیں یہ سبب بنا دیا، حالانکہ اصل بات یہ ہے شروع سے اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا بچے سے، بھائی تم نے کہا نہیں کہ اس قرآن کا نقصان بھی ہے، نہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے 8 گھنٹے تو بھیجا آپ نے اسکول، ماں اٹھی یہاں کے لیے تو بھائی صبح 1 گھنٹے پہلے باپ وین کے لیے باہر چھوڑنے گیا، 2 گھنٹے 8 یہ 10 گھنٹے یہ ہو گئے، اس کے لیے اٹھنا یاد ہے۔ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو نہ ماں اٹھتی ہے نہ باپ اٹھتا ہے، اس لیے کہ اسکول نہیں ہے، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، اس لیے کہ عمل سے بتاتی ہیں فجر کی نماز چھوٹی چیز ہے اور فجر کی نماز کا ثواب چھوٹی چیز ہے، اسکول کی وین یا اسکول میں 1 دن نہ پڑھنے کا نقصان بڑی چیز ہے۔ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے۔ ماتا نے لکھا ہے کہ مجھے بتاؤ فجر کی نماز کی اہمیت، ایک عمل کی اہمیت کیسے پتہ چلی؟
کہ ایک دن میرے ہاتھ سے، اس زمانے میں 10 روپے تھے، آج کل کے ہزاروں روپے وہ گر گئے، تو میں باپ سے چھپتا رہا. تو اسی طرح باپ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم آج مجھے نماز میں نظر نہیں آئے، تو کہنے لگے بدن وہ پیسے گر گئے تھے وہ ڈھونڈتا رہا. تو باپ نے کہا پیسے، ایک دفعہ بھی پیسے کا نہیں پوچھا، اچھا نماز نکال دی پیسوں کی وجہ سے. وہ ایک تھپڑ مارا اور اتنا ڈانٹا، اس دن سے مجھے پتا چل گیا اگر 100 روپے بھی گر جائے کوئی بات نہیں، اللہ کی قسم اس دن کی باپ کی ڈانٹ آج تک میری کوئی تکبیر اولا بھی قضا نہ کر سکی. یہاں تو پتا ہوتا ہے تو باپ کوئی بات نہیں بیٹا باپ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، عشاء کا وقت ہو گیا، کوئی بات نہیں. باپ اس پر تو ڈانٹتے ہیں، ماں اس پر تو بیٹا ٹیوشن کیوں نہیں گئے، تمہارے مارکس کم کیوں آئے، A+ کم کیوں آ گئے، اس پر بھی کبھی ڈانٹا. ذکر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے میں لکھا ہے کہ میں نے باپ نے ایک دفعہ ہی صرف کوئی ایسی بات خلاف واقعہ ہوئی تو فوراً ڈانٹ پلائی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آخرت کا نقصان نہ ہو. حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن حسین کو بلایا، یہ وصیت تھی بیٹا دیکھو بے دنیا کا بھی آخرت، کبھی فیصلہ ہونا آخرت کا اور دنیا کا، اور ہونا پڑے کہ دنیا خرید لو تو آخرت چلی جائے، آخرت خرید لو جھوٹ بولو تو گاہک چلا جائے، اگر حرام سے بچ جاؤ تو حلال سے بچ جاؤ. تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو اگر تم مجھے اپنا باپ سمجھتے ہو میری نصیحت یاد رکھنا، بے دنیا کا بھی آخرت، اپنی دنیا کو بیچ کر آخرت خرید لینا، دنیا کے جانے کی فکر مت کرنا، بل تو یا تو دنیا ختم ہو جائے گی، میرا رب قرآن میں کہتا ہے والآخرت خیر وابقا، آخرت کبھی ختم نہ ہوگی. لیکن اس لیے پہلی شرط ماں باپ کا نیک ہونا یاد رکھے. ماں باپ اگر نہ ہو تو اولاد کا وہ اثر نہیں. آج ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جب امتحانات پر پہاڑے یاد، ٹیبل یاد، بڑے بڑے رامز یاد، ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ بھئی وضو کی سنتیں کیا ہیں اور کون سی دعائیں ہیں، بڑوں چھوٹوں کو یاد رہی. کیا 100 بچوں کا امتحان لیا ہم نے تو 3 بچے بھی 600 میں سے نہیں بتا سکے کہ اشراق کی فضیلت کیا ہے. پتہ ہی نہیں اشراق کی نماز کب ہوتی ہے، چاشت کی نماز کب ہوتی ہے. ہم نے تو جی فجر ظہر اثر سنی ہے، ہمیں کیا پتا کبھی باپ کو دیکھا ہو، کبھی ماں کو دیکھا ہو تو پتا چلے. نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا، پڑھتے ہوئے وہ تو اس پر ہی پوچھتی رہتی ہیں بھائی سو جاؤ، ایسا نہ اسکول میں دیر ہو جائے. بس اگر ہفتہ اتوار کو لیٹ نائٹ سو جائیں، کوئی نہ ماں کچھ کہتی ہے نہ باپ، بھلے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، ناجائز حرام کام گناہ مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، فجر قضا ہو جائے چھوٹی چیز ہے، بچے خوش ہو جائے. عمل سے یہ پتہ چل رہا ہے جب گھر میں ماں باپ ایسے ظالم بن جائے. ہم ظالم اسے کہتے ہیں جس نے حق غصب کیا ہو، ظالم اسے کہتے ہیں جس نے کسی کو قتل کیا ہو، ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسرے کی چیز پر زبردستی چھین لے. ارے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو اللہ تک نہ پہنچا سکے. انہوں نے شاید فرمایا اگر ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کی اور ایسے ہی چھوڑ دیا، اگر یہ اولاد کی آنکھیں، بیٹے کی آنکھیں کسی غیر عورت کو دیکھ رہی ہیں اور کسی اور لڑکی سے تعلق بن گیا ہے اور نظریں اس طرف چلتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو میرے نبی کا فتویٰ ہے، نہ علماء نے دیا نہ کوئی مفتیوں نے دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے. وہ فتویٰ یہ تھا، کیا فتویٰ تھا کہ جتنا گناہ اس لڑکے لڑکی کو زنا پر اللہ دے گا اتنا اس کے ماں باپ کو بھی دے گا، چاہے وہ قبروں میں لیٹے پڑے ہوں، چاہے وہ قبروں میں جا چکے ہوں. اسے ہم نے تمہیں امانت دی تھی، تم نے امانت کا خیال ہی نہ کیا، تم نے سمجھا صرف ڈگریاں دلانا کام ہے، تم نے سمجھا اور کہ صرف اور صرف ان کو نوکریوں پہ لگانا کام ہے. ارے اللہ اس کے رسول سے پوچھا ہوتا، کبھی کہا تو ہوتا کہ اللہ ہم اولاد کا کیا کریں. اللہ کے نبی نے ایک حدیث بتلائی ہے، حق بتلایا ہے. اللہ کی شان کہ پیدا ہو تو کیا کرو، اذان دینے کا طریقہ نہیں آتا. ماں باپ کو بہت سی جگہوں پر پتا چلا اذان دے دی اقامت نہ دی، اقامت دی تو لوگوں نے کیا کرا بیٹھ کر دے دی. اللہ کے نبی نے سنت کھڑے ہو کے دی تھی. تو ایک سنت کا اثر 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 میں کہتا ہوں امام بخاری کا تو 38 سال تک پہنچا. اگر سنت کی ظلمت کا اور ایک نافرمانی کا اثر وہ بچپن کی عادت 55 تک اور 58 یا 100 سال تک چلا جاتا ہے. پتہ ہی نہیں ہے، دین کو ہلکا سمجھتے ہیں، دین کو ہلکا سمجھتے ہیں. تو لہذا اولاد بھی یہی کرے گی، جو اوپر سے آیا سب چیزیں وہی کر کے چلے گئے. اور دوسرا آپ کیا بتلایا، نام رکھو.
नाम भी ऐसे रखते हैं। बहुत से लोग जहां चले गए वो अरब चले गए, बहुत से हज करने गए, उम्रा करने गए, तो जो चीज वहां अच्छी लगी, किसी मोहल्ले का नाम है, वो किसी ने किसी निमरा नाम रख लिया, हालांकि वो शरई लिहाज से उलमा कहते हैं नाम सही नहीं, वो तो जगह का नाम है। किसी ने अरफा नाम रख लिया, अरफा तो जगह का नाम है। कोई किसी का नाम कराची रखे, कोई गुलशन रखे, तो नाम सही नहीं है। लेकिन न माँ को पता न बाप को पता, उनको क्या पता दीन किसे कहते हैं। यहां पर तो कोई टाइप राइटिंग करानी हो, कोई और काम करना हो तो 10-10 दफा दिखाते हैं, भाई वकील को चेक कराओ, कोई मसला ना आ जाए। कोई डॉक्यूमेंट बनवाने हो 10 दफा चेक कराओ, रीचेक कराओ, अरे भाई फाइनल प्रूफ चेक कराओ, इसलिए कहीं दुनिया का नुकसान ना हो जाए। आखिरत में नस्ल बिगड़ती है तो चली जाए, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है। ऐसी औलाद कभी फिक्र हुई कि आज तक पूछा कि आज दिल में ख्याल आया कि मेरे औलाद की, मेरी बेटे की, मेरी बेटियों की नमाज तो कहीं खजाना हो गई, और नमाज के बाद ये भी जिम्मेदारी तो यहां तक है, ये पूछो कि सुन्नत मुअक्कदा तो ना चली गई, ये जिम्मेदारी यहां तक है कि आदी बनाओ कि अव्वल वक्त पर नमाज पढ़े। जिम्मेदारी यहां तक है कि इनसे पूछो कि इनके अखलाक कैसे हैं, इनकी तबीयतें कैसी हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक कैसा है, ये बनाने पर काम चलता है। जिन्होंने ये समझा उसके असरात पता नहीं कहां से कहां। इसलिए माँ बाप का दीनदार होना और नेक होना ये शरई लिहाज से ऐसे ही फर्ज है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर इमाम गुजरे हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं, तो कहां पहुंचे होंगे। और इनके बारे में और भी दो बुजुर्गों के बारे में वाकयात लिखे कि वो सिर्फ नेकी पर अल्लाह ने क्या दिया, क्या अता फरमाया कि यहां से चले। उनके उस्ताद के भी वालिद मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, वो एक दफा जा रहे किसी समंदर के किनारे पर, एक फल आ गया पड़ा हुआ, तो वो भूख बहुत लग रही थी, सोच कुछ रहे थे, तो वो गलती से एक लुकमा खा लिया, अंदर चला गया और उल्टी की निकला नहीं। इतने परेशान हुए कि ये लुकमा मैंने खा लिया, इसका तो बड़ा नुकसान होगा, ये कैसे होगा कि ऐसा ना हो अल्लाह इसी पर जहन्नम में डाल दे। तो वहीं से पैदल चले, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अरे 10 दिन नहीं, 10 साल, वो कहते हैं 3-1.5 साल, बाद रिवायत में 3 साल, और नखरा की जगह पहुंचे, वहां दरख्त नजर आए, क्या हो गया। तो मैं एक दरख्त आ रहा था, एक सेब आया था, मैंने उसे खा लिया, ये तुम्हारे दरख्त का मालूम होता था, उसको फल को संभाल के रख लिया, उसके बीज को। लोग माहिर थे, बता के हाँ इसी का है, लेकिन बात यह है कि मैं खुद माली हूं, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूं, वो सिर्फ गर्मियों में आता है मेरा मालिक, वो रहता मिस्र में है, अगर माफी मांगनी है तो उससे जाके मांगो। ये वहां से वहां चले, पता नहीं न सवारी न कुछ, पांव छिल गए, खून निकल आया, फक्र फाके में वहां पहुंचे। खैर वहां पहुंचे बड़ी मुश्किल से, वहां पहुंचकर कहा कि भाई ऐसा फला आदमी का बाग है, उससे मिले। तफसीर खुलासतुल खुलासा बता रहा हूं, लंबा किस्सा है। वहां जाकर दरवाजा खटखटाया, वो फला बाग आपका है, गुठली आपकी है, हाँ जी मेरा है। कहने लगे वो गलती से खा लिया था, मैं माफी मांगने आया हूं, कहीं एक लुकमा मेरी नस्लों को तबाह ना कर दे। ओहो, वो भी ऐसे ही पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा भाई यहाँ बैठो, सुबह बात होगी, ऐसे ही माफ नहीं करूंगा। सुबह आए तो अपनी रात को अपनी बीवी के पास जाके मशवरा किया कि देखो ऐसा एक आदमी आया है, ये बादशाह से रिश्ता आया हुआ है बेटे का, अपनी बेटी का, उसको छोड़कर इससे रिश्ता कर दो, तकवा चलेगा। रात को मशवरा किया, सुबह उससे कहा कि एक शर्त पे माफ करूंगा कि मेरी बेटी से निकाह करोगे। ओहो, वो गरीब फकीर आदमी लेकिन अमल वाला था। ये वो थे जिनको अल्लाह मिला हुआ था, डिग्रियां नहीं थी, और ये नहीं अल्लाह जरूर मिला, जाहिल नहीं थे, जाहिल नहीं थे। लोग समझते हैं आलिम हो जाए, जाहिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह को जानते थे। ये कहकर निकाह किया, अल्लाह ने वो एक सेब खाने का अजर या अता फरमाया कि अल्लाह ने इनके घर में अब्दुल्ला बिन मुबारक, और शादी हुई, निकाह हुआ, औलाद हुई, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। वो इतने आला दर्जे पर पहुंचे कि इमाम बुखारी का भी उस्ताद बनाया। वो ये कहा करते थे, मुझे नबी में दर्स देते तो कहते थे मैं अपने एक उस बाप के सेब की पैदावार हूं, अल्लाह ने जो मुझे दर्जा दिया है। तो क्या समझते हैं ये माँ बाप, रिश्वतें लेकर और नाफरमानियां कर कर, नमाजें कदा कर कर इनकी औलाद इनकी फर्मा बरदार होगी, अरे इससे ज्यादा नाफरमान होगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी का इरशाद है, हुजूर ने इरशाद फरमाया है, अगर तुम अल्लाह के लिए, अपनी औलाद के लिए ना हराम नाजायज काम करते हो, तो जब तक, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसके लिए तुमने अल्लाह को नाराज किया
اس کو جب تک اللہ تم سے ناراض نہ کر دے تمہیں موت نہیں دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا مضبوط ترین حدیث ہے. کیا مطلب؟ اولاد کے لیے ناجائز کام کیا، کیا کرے جی؟ کرنا پڑتا ہے. کیا کرے جی؟ نماز قضا کرا دی. کیا کرے جی؟ بیٹے کی خوشنودی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. ناجائز اور سارے کام کرائے تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نہ ہماری بات نہ علماء نے اپنی طرف سے بتائی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تک اس کو تمہارا دشمن گستاخ اور نافرمان نہ بنا دو. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 20 سال سے اتنی اچھی پارٹنرشپ تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. 20 سال میں بھائیوں میں اتنا ایک تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اچانک پارٹنرشپ بریک ہو گئی، اچانک ٹوٹ گیا. تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا، یا تو نیت میں فرق آیا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وہی اولادیں ہمارے پاس ابھی پرسوں ہی فتویٰ طلاق کا آیا، تو میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے بھائی، اسے سمجھاؤ. ابھی نکاح ہوا، کسی پر ظلم ایسی جاتی، تو باپ کا جواب سنیے. یہ تھا جی مفتی صاحب میں کیا کروں، میں تو چاہتا ہوں وہ جوان اولاد ہے، میں 2-3 دفعہ سمجھا دیا، زیادہ کہوں گا تو ڈر لگتا ہے کہیں مجھے کچھ نہ سنا دے. ڈر لگتا ہے بھائی. اپنے الفاظ یہ تھے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، پتہ نہیں کچھ کہوں، جوان اولاد ہے، مجھے کچھ نہ کہہ دے میری کیا عزت رہ جائے گی. ارے یہ ہوتا ہے آج لوگوں کو اپنی سگی اولادوں کے ہاں الگ ہو جاتے ہیں، ویسے بھی ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ماں کو بیٹے سے کہتے ہوئے، اس لیے کہ نہ وہ اللہ کی فرما بردار تھی نہ یہ اللہ کے فرما بردار ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں یہ شرعی لحاظ سے ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق کو بنانا اور ایسی اولاد چھوڑ کر جانا کہ جس سے یہ ساری کی ساری حیثیت ہو. قبر میں لیٹے ہو، کیا خوش نصیب ہوں گے ماں باپ کہ بیٹا شروع کرے گا رمضان میں، حافظ بنا کر چھوڑ کر گئے، عالم بنا کر چھوڑ کر گئے، وہ بیٹا عالم بنا اور وہ ہزاروں لڑکوں کو اس نے حدیث پڑھائی، بخاری پڑھائی، ترمذی پڑھائی، انہوں نے آگے پڑھایا، 1000 سال 1500 سال ہو گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر میں لیٹے ہیں. آج تک جو حدیث پڑھ رہا ہے اللہ امام بخاری سے پہلے امام بخاری کے ماں باپ کو اس کا اجر عطا کرتے ہیں. کیا خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ چیز ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں ٹھیک ہے دنیا کی چیزیں پڑھا دو، لیکن انہیں اللہ بتاؤ اللہ کسے کہتے ہیں، انہیں بتاؤ اللہ کی نافرمانی پر کیا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ کہ اللہ کی ناراضگی پر ان کے مستقبل تباہ برباد ہو جائیں گے. انہیں بتاؤ سب کچھ کر لیا، ایک آدمی نے بہت کچھ کمایا اور بہت کچھ کمایا، لیکن اس کی اولاد ہی کسی ایسے کام میں مبتلا ہو گئی. پھر لوگوں کی زبانوں سے ہم نے یہ جملہ نکلتے ہوئے سنا، ایسی اولاد تو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. آج یہ ذلت تو نہ دیکھنی پڑتی. وہی جو جنہوں نے دعائیں کر کے مانگا تھا. پوچھو آج ان ماں باپ کے دل چیر کر دیکھو. میرے پاس آتے ہیں دارالفتہ میں لے کر، آپ سمجھائیں نا اس کو کہ بتائیں شریعت کا حکم کیا ہے، بتائیں نا اللہ نے ماں باپ کو کیا عزت رکھی ہے. ارے بتائیں تو اسے جسے پتا ہو اللہ کون ہے، جسے پتا ہو کہ اللہ کی کیسے مانتے ہیں. تم نے آج تک اسے اللہ رسول نہ بتلایا، تم ہماری بھی ایسی ٹھکرا دے گا. تمہاری نہیں مانی ہماری کیا مانے گا. جسے پتہ ہی نہ ہو اللہ کسے کہتے ہیں، اس سے شروع سے آنکھیں کھولی تو ماں باپ کو اللہ کا نافرمان دیکھا تو اللہ نے تمہارا نافرمان تو بنانا تھا. روز کے مسائل آ گئے. وہ وہاں 3 سال سے 8 سال سے رشتہ ہوا، بہن کیا اب یہ کہتا ہے مجھے کہیں اور کرنی ہے، تو عزت خراب اور ایسی جملے نکلتے ہیں. نہ ہوتی تو ایسی اولاد اچھا تھا، ارے نہیں ہوتی تو اچھا تھا. کاش کہ تم تربیت صحیح کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش کہ تم ایسا بنا دیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس لیے میرے محترم دوستوں یہ اللہ نے پہلا سبب بنایا ہے کہ ماں باپ کا دیندار، با عمل، با اخلاق ہونا. یہ پہلا سبب ہے کہ اولاد کے دین آنے کا، اولاد کے دیندار بننے کا، اولاد کے نیک بننے کا، اولاد کے مستجاب الدعوات بننے کا. بھائی دوسرا سبب جو علماء فرماتے ہیں اولاد کے دیندار اور اچھے بننے کا، انہیں اچھا ماحول، اچھی تربیت اور اچھا مزاج اور اچھا ماحول فراہم کرنا، انہیں بری صحبتوں سے بچانا. جس طرح ہم برے دوستوں سے آج بچاتے ہیں کہ بھئی امتحان میں فیل نہ ہو جائے، جیسے ہم اور چیزیں بتاتے ہیں. اس لیے ان کو ایسے لوگوں کے پاس، علماء، صلحاء، اتقیاء کی محفلوں میں لے جا کر ان کو دینداری کے طرف شوق کا پیدا کرنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ اولاد پھر ہاتھ سے چلی جائے.
اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنا تو ایسی اولاد چھوڑ کے مرنا جو تمہاری اللہ سے لو لگا دے. ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں, کبھی کبھار مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ آئے ہوئے لوگ ادھر ادھر قبرستانوں میں کیا ہو گیا بھائی جی, وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ کر رہے ہیں, کیا ہو گیا جی, ویسے تو آنا ہوتا نہیں ہے, چلو آج آئے ہیں تو آج پڑھ لیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے یہ ادب کے خلاف بات ہے. بھائی ویسے آؤ نا, ادب اس سے وہ خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ایک ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آ گیا بہن بھائی جی, وہ چونکہ ٹریفک بلاک تھا باہر گلشن میں جگہ تھی نہیں, ہم نے پارکنگ کری, ہم نے کہا 1 گھنٹہ ضائع ہو جائے گا, آپ کیا آ گئے, وہ اہمیت نہیں ہوگی. ایک یہ کہ ایک آدمی خصوصی اسپیشل ملنے کے لیے آپ کے پاس آئے تو خود بتائیں اس سے کتنا اثر پڑے گا, زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اچھا یہ آدمی ہم سے صرف محبت کے لیے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا جو صرف تم سے ملنے کے لیے آئے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ہر چوک پر کھڑے ہو جاؤ, اعلان کرو اللہ تم دونوں کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو اب وہ ماں باپ کے لیے جس کو قبر پہ جانے کی فرصت نہ ملتی ہو, جسے یہ چیزیں نصیب نہ ہو, تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو کیا کہ حالانکہ اولاد کے لیے کیا کچھ نہ کیا, کیا کچھ گرمی برداشت کری اور خوشیاں برداشت کری اور پریشانیاں برداشت کری, ڈاکٹروں کے پاس لے کر بھاگے, جب کچھ بڑے ہو گئے تو اسکولوں کے لیے گئے, وینوں کے لیے چھوڑ کر آئے, سردی گرمی برداشت کری, کاپیاں اسٹیشنریاں لا کر دی اور ٹیوشنیں لگائیں اور فیسیں بھری, سب کچھ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے. میرے محترم دوستوں, اس لیے اگر 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 پھول میں خوشبو نہ ہونا اور پھلوں میں ذائقہ نہ ہو اور گندم کے اندر فصل پوری نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا قصور اس کسان کا بھی ہے جس نے پانی صحیح نہیں دیا, اس قصور اس مالی کا بھی ہے جس نے یہاں توجہ صحیح نہیں دی, ارے قصور اس باغبان کا بھی ہے جس نے اس کی نگہداشت صحیح نہیں کری. نہیں تو ہو نہیں سکتا. اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن میں ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے, بیٹا تو پیدا ہو گیا تھا 900 سال رہے تو 900 سال علماء نے لکھا ہے مفسرین نے 1 سال جتنا سال تبلیغ اپنی قوم کو کری بیٹے کو موت نہیں آتی تھی, 900 سال تک اپنے بیٹے کو سمجھاتے رہے, آخر تک اے اللہ میرا بیٹا, اے اللہ میرا بیٹا, اسے ہدایت دے, اللہ سے مانگا. تو اتنی کوشش کرنے پر اگر بیٹا اور اولاد باپ نہ مانے تو بات الگ ہوتی ہے, اوپر سے دوسرے مسائل لے کر آتے ہیں. جب نہیں مانتا تو بھائی بہو سے کوئی جھگڑا کوئی مخالفت میں ہو گیا تو ہم سے کہتے ہیں بھائی انہیں بتائیں حدیث میں آتا ہے کہ طلاق دے دو اپنی ایسی بہو کو. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ طلاق دینا ایسے ماں باپ کے حکم پر ضروری ہے جو باپ ابو بکر جیسا ہو, بیٹا عمر عبد الرحمان جیسا ہو. نہ باپ ابو بکر جیسا نہ بیٹا عبد الرحمان بن ابو بکر جیسا, ایسے ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں ہے. اس لیے البتہ کوئی شرعی عذر ہو تو علماء سے پوچھے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ میں ماں ہوں اور میں باپ ہوں چھوڑ دے بیوی کو, یہ ناجائز اور حرام ہے. جو اس حدیث میں فرمایا کیا ہے وہ ایسے ماں باپ کے لیے جنہیں اللہ کا خوف ہو, جنہیں پتہ ہو اللہ کا نظام ہو, جنہیں اسے بنایا ہو. اس لیے میرے محترم دوستوں دوسرا سبب میں نے آپ کو بتایا یہ ماحول بنا کر دینا. نہیں تو یہی اولادیں, صحیح بات یہ ہے یہی اولادیں, وہ کچھ آج معاملات آ رہے ہیں, پہلے تو موت کے وقت پتہ چلتا تھا, موت کے بعد پتہ چلتا تھا, اب تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی بات زیادہ ادھار اچھا نہیں ہے, نقد دکھا دیتے ہیں. یہاں پر فوراً نسلوں میں روز دارالفتہ میں آ کر میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے مسائل پہلے طلاق کے آتے تھے, اس کے آتے تھے, اب اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں. اس لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, حالانکہ اللہ نے خود فرمایا کہ جہاں میری اور میرے دین کی دشمنی ہو جائے لوگوں سے, ماں باپ کہیں دین پہ مت چلو اور میں کہتا ہوں دین پر چلو, تو ایسے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, فرما برداری نہیں, نافرمانی کرنا فرض ہے, ماننا فرض نہیں ہے. باپ کہے جی داڑھی کٹواؤ, نہیں کٹواؤ تو گھر میں نہیں آنے دوں گا, یا باپ کہے بھائی فوٹو کھنچواؤ, تو ماں باپ کی بات ماننا ناجائز اور حرام ہے. قرآن میں میری بات نہیں ہے, اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا. وہ حضرت صاحب کی والدہ نے کہا کہ اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. اور 3 دن, یہ بہت محبت تھی ماں سے بیٹے سے, 3 دن تک کھانا نہیں کھایا, دھوپ میں کھڑی ہو گئی, دیکھ میں مر رہی ہوں, سانس نکلنے لگا. تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے کہا, اللہ نے کہا اس کی اجازت نہیں ہے, اچھا سلوک کر سکتے ہو, خرچہ پانی بند نہ کرو, لیکن یہ کہو کہ مشرک بن جاؤ یا ناجائز کام کرو, جماعت سے نماز نہ پڑھو,
حرام کام کی اجازت نہیں، تو کہنے لگے اما اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور ایک ایک کر نکل جاتی، میں ایمان نہیں بیچ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، ہاں البتہ تیری خدمت کروں گا، لیکن پھر اس پر اتنے پر آئے تو اچھا یہ کہہ کر پھر کہنا اچھا تم مانتا ہی نہیں ہے، پھر کھانا پینا شروع کیا، تو اللہ نے آیتیں اتاری تھی۔ تو میرے محترم دوستوں، ایک تیسرا سبب جو معلوم ہوتا ہے حدیث ہے، قرآن میں ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے دعائیں بھی اللہ سے مانگے۔ آج ہم مانگتے ہیں دعائیں، لیکن کس چیز کی؟ صحت کی مانگتے ہیں، کس چیز کی؟ اے اللہ امتحان میں اچھے نمبر پاس ہونے کی، اچھی نوکری کے لگنے کی مانگ سکتے ہیں، لیکن اے اللہ میرے بیٹوں کو اپنا کہتے ہیں میرا فرما بردار بن جائے، یہ دعائیں نہیں مانگا کرتے اے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے، یہ دعائیں نہیں مانگا کرتے کہ اللہ آپ کا دیندار بنا دے، اپنا طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں مانگنا قرآن نے ایک عجیب دعا سکھائی ہے، علماء نے لکھا ہے جس کی اولاد نافرمان ہو وہی لیکن اس کی اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا ماں باپ بھی دیندار ہو، ایک طرف سے کام نہیں ہوتا۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا باپ کیسا ہے اور ماں کیسی ہے، تو اللہ جو یہ دعا پڑھ لے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ عجیب الفاظ لائے ہیں، اے اللہ مجھے میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرآن کہتے ہیں، اور بات ٹھنڈک کو، اور آنکھوں کی ٹھنڈک جب بنتی ہے جب آنکھوں میں ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، اور اگر ایک رائی کے دانہ بھی بڑا ہے اس سے 10 گنا چھوٹا بھی اگر ایک تن کا آنکھ میں چلا جائے تو آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ تو برداشت کر لے گا لیکن آنکھ نازک حصہ ہے، وہ اس مٹی کا ذرہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ دعا مجھ سے مانگو کہ میں تمہاری اولاد کو ایسا بنا دوں کہ جتنا تمہیں ایک ذرے سے تکلیف نہیں ہوتی اس سے بھی زیادہ ٹھنڈک بنا دوں کہ جب دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ قرۃ اعین، قرۃ عجیب لفظ لائے علماء، یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو ظاہر ہے ماننے سے بھی ہوگی، حج کرنے سے بھی ہوگی، اور عمل سے بھی ہوگی، اور غصہ نہ کرنے سے بھی ہوگی، اور بہت ساری چیزوں سے ہوگی۔ ہر وہ کام، الخلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہر وہ کام جو ہماری تکلیف کا سبب بن جائے اللہ اس سے بچا لے۔ تو میرے محترم دوستوں، ایک دعا یہ بھی پڑھنا، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلا کرتا، ان کے لیے اچھا ہے ان کو اچھے ماحولوں میں، اچھے مدارس میں، اچھے لوگوں سے تعلق بنایا جائے۔ ابھی جون جولائی کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو آدمی اکثر جگہوں پر یہ فہم دین کے نام سے مساجد میں کورس ہو رہا ہے، بچوں کا جون جولائی میں ہی رکھا ہے، وہ اسکول والوں کے لیے ہے جو 1 سے 10 سال تک کلاس میں پڑھتے ہوں، وہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، مختلف جگہوں پر گلشن میں، بیت المکرم میں آپ کے یہاں قریب ہے، عثمانیہ گلشن میں ہے، اور بہت پورے کراچی میں اکثر جگہوں پر ہے۔ کم سے کم 3-4 گھنٹے ان کو اس پر تو لگا دیں تاکہ اللہ سے کچھ تو کہہ سکیں، اے اللہ ہم نے اتنا تو کیا تھا کہ چلو عام دن نہیں دے سکے، کچھ 2-4 گھنٹے چھٹیوں کو ہی دے دیے، اب بھی نہ بنے تو ہم کیا کریں گے؟ کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور ہو تاکہ ایسی اولاد، اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر اولاد کو صحیح بنانے کی کوشش نہ کری تو فوزرہ، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو اگر کسی اولاد نے کوئی ناجائز کام کیا، ستایا، تو چند گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی اللہ اس کی سزا دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ عجل بہ العقوبہ، اللہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ اسی طور پر یہ بھی ہے اگر ماں باپ نے اس میں کمی کی اور گستاخی کی اور سستی برتی تو یہ بھی اپنی اولاد کا نافرمان ہونا یا پریشان ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہ ایک جذبہ ہو، احساس ہو کہ ایسی اولاد کا چھوڑ کر جانا، ایسی اولاد کا چھوڑ کر جانا کہ جس کی وجہ سے ہمارے قبر میں مزے ہو جائے، ہمارے مغفرت کے درجات ہو جائیں، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لازم کیا ہے۔ اور اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بھائی عالم اور مفتی، چلو بھائی 4-5 بچے ہیں، ایک کو عالم اور مفتی بھی بنایا جائے، جب وہ خود پڑھے گا، ابھی تو بچوں کو حافظ بنا دیتے ہیں، آگے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو کیسے رکھنا ہے، جب وہ خود پڑھے گا کہ اچھا اتنا بڑا سخت گناہ ہے تو بڑے سے بڑا آدمی بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہو، درخواست ہے کہ اسے اللہ سے مانگ کر اسے دور کیا جائے۔ آج کے بعد بچوں کو دین پہ لانے کی جو کوشش ہو، علماء مفتی حضرات سے مشورہ کرے، ان کو لانے کے لیے خود بھی عمل کرے، ان کو لانے کے لیے بھی کوشش کرے تاکہ ایسی اولاد ہو۔ لقمان علیہ السلام موقع نہیں ملا مجھے، نہیں تو لقمان علیہ السلام کا رکوع بڑا
زوردار ہے، شاندار ہے اولاد کی تربیت پر 21ویں پارے میں کیسے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن. چلتے کیسے ہیں یہ بتایا، بیٹھتے کیسے ہیں یہ بتایا، نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ بتایا بیٹا، اور اچھی باتوں میں کیسے لگتے ہیں بتایا، برائیوں سے کیسے بچتے ہیں بتایا، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، گفتار، کردار، معاملات، معاشرت سبھی سکھا دیا. یہ اللہ نے بتایا ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. ماں باپ کے ذمہ صرف کھانا پینا، کھلانا پلانا یا اس کے علاوہ کپڑے پہنانا، گھر دینا، اس کے ساتھ اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے. تو بھائی آج سے اٹھنے سے پہلے ہر آدمی خود نیت کرے کہ ایسی ترتیب ہوگی، اس کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا کر دیں گے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہاں بلکہ جو کمی کوتاہی آئے خود بھی عمل، خود باپ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی لے آئے، اس میں بھی عمل کی کوشش کرنا، اعلیٰ درجے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اولاد کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دے. نہیں تو آج حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایسے فتنے، ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہماری اولادوں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں اور پتہ چلتا ان کے ہاتھوں میں چلے. پر بڑے دین کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کوئی کس فتنے میں کوئی کس فتنے میں، اور ان کو سمجھانا ناممکن ہو جاتا ہے. ہم سمجھائیں گے قرآن اور حدیث سے، وہ قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے انہیں کچھ، قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اب ان کی زبان کہاں چلائیں. تو میرے محترم دوستوں ایسا ماحول نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی بے عمل اولاد کو چھوڑ کے جانا، یہاں تو اپنے عمل کے لالے ہیں، وہ اوپر سے اولاد کا نقصان بھی برداشت کر، تو اپنی آخرت مزید تباہ کرنے کا معاملہ ہے. اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ذمہ داری کرنا. علماء جو کوئی کمی آئے پوچھیں، اس کا حل بتایا، اس کا طریقہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کری ہے. اسی اللہ کے سامنے رو دھو کر مانگے بھی. آج 2 رکعت نفل سونے سے پہلے پڑھیں. اے اللہ آج تک کی کوتاہی ہوئی، ہم نے یقیناً دنیا ہی کو سمجھا، دنیا ہی کے اعتبار سے بچوں کی تربیت کی. اے اللہ ہمیں ہوش آ گیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں اولاد فرما بردار بن جائے. اللہ سے رو کر مانگیں، پھر دیکھیں اللہ کیا باقی تربیت جو 3 اسباب ہیں وہ بھی اختیار کریں. امید ہے